تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے مومنین پر اپنے احسانات و انعامات کا. اللہ نے فرمایا کہ وذکروا، تم یاد کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اپنے بندوں کو. تم یاد کرو کہ اذ انتم قلیلون، جب تم تھوڑے تھے، بالکل تمہارا کوئی ایسا خاص عدد نہیں تھا، اور مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے. تخافون، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، اٹھا نہ لیں، مار نہ دیں، قتل نہ کر دیں. فآواکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِهِ، اور تمہاری تائید کی اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو. پھر اللہ نے یہ خطاب فرمایا کہ ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے رسول کے معاملات میں خیانت نہ کرو، اور نہ اپنے امانات میں خیانت کرو. اور تم جان رہے ہو کہ یہ خیانت کرنا جو ہے نقصان دہ ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اس کا معاوضہ ہے، بدل ہے، ثواب ہے. اب ان آیات میں اللہ نے مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا. اور یہاں ایک مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ انسان کسی پر احسان جتلائے یہ درست نہیں ہے. کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ کسی کو خیرات دو یا مدد کرو پھر احسان جتا کے اس کو ضائع نہ کرو. یہ کہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، یہ کہو کہ تمہارا اجر ختم ہو گیا. یا تم اس کو چونکہ صدقات و خیرات دیتے رہے، اب اس کو حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، بھکاری سمجھو. ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ کبھی جس کو تم بڑا حقیر سمجھ رہے ہو وہ کوئی خاص اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے رب اشعث اغبر، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ میلے ہیں، کچیلے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، بوسیدہ ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کو سچا کر دیتا. اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. لیکن اگر بندہ بندے پہ احسان کرے تو اس پر جتلانا جائے، لیکن اللہ جو چاہے کرے، وہ تو خالق ہے. اس کے لیے تو وہ قانون نہیں ہوتے جو مخلوق کے لیے ہوتے ہیں.
پہلے جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ اذکر اللہ وذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ معنی ہوتا ہے کہ آدمی سوچے کہ مجھ پہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی۔ نعمتوں کا معاملہ صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، وہ کہ ہاں وہ جی ہمیں ہمارے پاس کیا ہے، اگر تمہاری یہ ٹانگیں اللہ نہ دے پھر کیا کرو گے؟ اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو نصیحت فرمائی کہ عائشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں سے تعلق رکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر ایک آدمی کار میں جا رہا ہے، ضروری نہیں کار والے کو دیکھو تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کو دیکھو جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، بیچارہ وہیل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کو۔ اور اگر اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو پھر تم نہ شکری کرو گے، یار اس کو تو پتہ نہیں اللہ نے کیسی دولت دے دی، دنیا دے دی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نہ شکری ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تم کون اللہ کو بتلانا چاہتے ہو اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا؟ یہ اس کا ایک نظام عالم ہے، جس کا چاہے رزق کو بڑھا دیں اور جس کا چاہے تنگ کر دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اپنے سے کمزور کو دیکھیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، شکر کریں اللہ کا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں آپ۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ کپڑا ہے سطر چھپا لیتا ہے، ایک جھوپڑی ہے اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، اتنا روٹی مل جاتی ہے کہ بھوکا نہیں مرتا ہے، اللہ کا شکر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چونکہ یہ نظام عالم ہے، ہر آدمی اگر امیر بن جائے تو پھر نظام خط باہ برباد ہو جائے۔ دولت والے کو عامل کی ضرورت ہے، عامل کو دولت کی ضرورت ہے، لہذا اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔